الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. میٹھا ہے جب صلی اللہ نام محمد، یہ نام کوئی کا بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے تو بنا دیتا ہے بس نام محمد. محمد کے در کا گدا محترم ہے، ندائے محمد کی صدا محترم ہے، رحمائے جسمائے مصطفیٰ کو خطاؤں میں سی خطا محترم ہے. حمد و صلاة کے بعد محترم عزیزان کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، پردے میں سننے والی ذوق و شوق کے ساتھ میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزہ نہیں آیا جواب. مجھے معلوم ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کا اجتماع غوث اعظم کی نسبت سے رکھا گیا ہے، اور نسبت ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. اب آپ بولیں گے مولانا پیر صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جنت میں نسبت کیسے پہنچائے گی؟ تو یقین کریں نسبت کا بڑا کمال ہے. توحید کو تو سب مانتے ہیں، جب رسالت کو مان لیتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ ہو جاتی ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جب تلک لا الہ بولتے رہے ایکو کو کھولو، اس کو ڈیلے کو کم. جب تلک لا الہ پکارتے رہے تو توحید کا پرچم بلند ہوتا رہا. جب محمد الرسول اللہ پکارا تو توحید اور رسالت کا پرچم بلند ہو گیا، اور کلمہ مکمل بھی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نسبت مصطفیٰ نہیں تو ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر، میں تو زمین پہ کر، تو بندوں میں کر، میں فرشتوں میں کروں گا۔ تو میرا شکر گزار بندہ بن جا، میں تیرا شکر گزار مالک بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ رب جس کا شکر ادا کرے کہ بندہ شکر گزار بندہ بنے، میں شکر گزار مالک بن جاؤں گا۔ اور خالی یہ نہیں کہ تو ہی ذکر کرے، تو زمین پہ کر میں آسمان پہ کروں گا، تو بندوں میں کر میں فرشتوں میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی محبت اتنی قیمتی ہے کہ صرف رسول اللہ کی امتیوں کو یہ پیکج اللہ نے عطا فرمایا کہ زمین پہ کر تو آسمان پر، بندوں میں کر تو فرشتوں پر، کہ ساتھ کرتا ہوں فرشتے کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ صرف نبی کے غلاموں کے لیے۔ اس لیے یہ کتاب جو اتری قرآن مجید برہان رشید، یہ رسول اللہ کے امتیوں کے لیے اتری، نبی پر اتری۔ اور کتابیں تو کتاب کی صورت میں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید برہان رشید ایسی کتاب ہے جو آیتوں کی صورت میں اترتی گئی، لفظوں کی صورت میں اترتی گئی، اور اتنی پاک عظیم کتاب، ایک عام کتاب کو بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، 2 دفعہ پڑھتا ہے، تیسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ مگر قرآن ایسی کتاب ہے، جب پڑھتا ہے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، تسکین پہنچتی ہے۔ اور یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ پریشان ہو پڑھ پریشانی دور ہوتی ہے، بیمار ہو پڑھ بیماری ٹل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب اتنی اعلیٰ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کتاب کو پڑھے جائے، قرآن مجید برہان رشید کو، تو مرنے والے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، پڑھنے والے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابی کہاں گئے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ جنت البقیع میں گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ توجہ ہے آپ کی یا بس کر دیے جائے؟ ہاتھ اٹھائیں جو سننا چاہتا ہے۔ بیٹا اس کو صحیح کرا، گلا پکڑ رہا ہے۔ کہاں گیا تھا؟ جنت البقیع میں گیا تھا۔ حضور وہاں جا کر میں نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی تھی۔ والضحیٰ کے چہرے والے آقا، واللیل کی زلف والے آقا، معاذہ کی حق والے آقا، ید اللہ کے ہاتھ والے آقا، امام الانبیاء اسراف رحمت نبی نے فرمایا تو نے ایک بار یاسین پڑھی؟ کتنی بار؟ کتنے مردوں کو اصال ثواب کرا؟ عرض کی یا رسول اللہ کم سے کم 200 قبریں تھیں۔ کتنی قبریں تھیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی تجھے 201 مرتبہ یاسین پڑھنے کا ثواب ملا ہے۔ پڑھی کتنی مرتبہ؟ ثواب کتنا؟ 201 مرتبہ۔
اس لیے تو نے ایصال کرا ہے، ایصال کی برکت سے اللہ نے اس میں برکتیں نازل فرمائی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ پڑھے مرنے والے کے لیے، زندہ پڑھے تو مردے کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور زندہ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، یہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کری امتیوں کے لیے، غلاموں کے لیے۔ آج امتی قرآن سے دور ہوتے جا رہا ہے، نماز سے دور ہوتے جا رہا ہے، ذکر سے دور ہوتے جا رہا ہے، دین کی تبلیغ سے دور ہوتے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نیک صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو راضی نہیں۔ کوئی انسان کہے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں اور نبی کی حدیث سناتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آؤ ہلکا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اور معلوم چلے کہ علاقے میں آج ایک دنیاوی فنکشن ہے، جگہ کم پڑ سکتی ہے تو ہم دنیا دار لوگ اس سے پہلے جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نسبت قرآن، نسبت مصطفیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ کپڑا تو آپ نے بھی پہنا ہے، کپڑا میں نے بھی پہنا ہے، کئی سو میٹر کا پہنا ہے، کئی سو۔ بیٹا یا تو سن یا چلے جائے، میرا ذہن بڑھتا ہے باتوں، میری توجہ آپ کے طرف ہے۔ کپڑا آپ نے بھی پہنا ہے، 100 میٹر، 100 روپے میٹر والا بھی، 500 روپے میٹر والا بھی، 1000 روپے میٹر والا بھی، مگر جب اتارتے ہو جسم سے تو زمین پہ پھینک دیتے ہو۔ ایسے ہی ہے۔ مگر قرآن مجید، برہان رشید ایسی کتاب ہے کہ اس پہ 10 روپے گز والا کپڑے کا زلدان سی لیے جائے، گھر میں ٹکڑا بچ جائے اسی سوٹ کا جس کو سینے کے لیے لائے تھے، بچ گیا کپڑا، خوبصورت سا زلدان سی کر اس کے اوپر چڑھا دیا۔ اب جب بھی قرآن اٹھاؤ گے تو چومو گے تو سب سے پہلے کپڑے کو چومے جائے۔ اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی۔ کتنا عظیم کپڑا ہو گیا۔ جب اس کو اتارو گے زلدان کو دھونے کے لیے تو زمین پہ نہیں پھینکو گے، اس کو ہاتھ میں پکڑو گے، کسی تھال کے اندر دھو گے، اس کا پانی نالی میں نہیں پھینکو گے، اس کا پانی کسی کچی مٹی کے اندر ڈالو گے کہ یہ پانی کی نسبت قرآن مجید کے زلدان سے ہو گئی اور زلدان کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ تو دوستو، جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے، رحمان سے ہو جائے، مصطفیٰ کریم سے ہو جائے، اللہ والوں سے ہو جائے، وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ معلوم چلا نسبت کتنی قیمتی ہے، نسبت کتنی قیمتی ہے۔ اب کہیں گے کیسے نسبت اتنی اعلیٰ ہو گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، تصویر سمدانی، غوث جیلانی کی نسبت مولا علی سے ہو گئی۔ حضرت
خواجہ حسن بصری سے ہو گئی، سیری سختی سے ہو گئی، جنید بغدادی سے ہو گئی، بایزید بستامی سے ہو گئی، اتنے اولیاء ہو گئے۔ نسبت کیا ہے؟ حضور سے محبت ہو گئی، حضور سے عشق ہو گیا، اور محبت سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، محبت سے ایمان، زور سے بولو، عشق سے ہوتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ صحابی تھے، سچے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا اپنی جان کے علاوہ سب کچھ قربان، ہمارا جیسا ہوتا بولتا سب کچھ قربان، صلح جان کے علاوہ۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ میری جان بھی قربان، فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ معلوم چلا کہ حضور پر اپنی جان بھی قربان کرنے کا ارادہ کیا نیت ہو پختہ جب ایمان مکمل ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جو بھی آیا، اپنا آیا یا بیگانہ آیا، جو آیا سب کی جھولی بھر دی۔ حبیب یمنی آئے، یمن کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ابو جہل نے بلایا، عقبہ نے بلایا، شیبہ نے بلایا، بلا کے کہا ہے اے حبیب تجھے بلانے کا مقصد ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھانجا ہے، نام محمد ہے، نام زور سے بولو محمد ہے، جادو جانتا ہے، جس پہ نگاہ ڈالتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کی کوئی آواز سن لے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تجھے ہم مال دیں گے، جب وہ طواف کعبہ کر رہا ہو تو معاذ اللہ تو نے جا کے ان کا قتل کر دینا ہے۔ اس نے کہا بے فکر ہو جاؤ، بیٹی میری بیمار ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بیری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے لاچار ہے، علاج کرانا ہے، جو بولو گے کروں گا۔ کہا اتنا مال ملے گا مگر سن، کانوں میں روئی لگا لی، کہیں ان کی آواز تو نہ سن لے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیو، کہیں چہرہ بددعا تو نہ دیکھ لے۔ طواف کعبہ کر رہے ہوں، ذرا سنبھل کے جائیے۔ حبیب جاتے ہیں، میرے آقا طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ کون کر رہے ہیں طواف کعبہ؟ آقا و مولا مدینے کے تاجدار حبیب یمنی پیچھے پیچھے۔ کہ موقع لگے حضور نے فرمایا حبیب کیسے آنا ہوا؟ اب حبیب پریشان کہ میں یمن کا رہنے والا مکے میں آیا ہوں، نہ اس کو میں جانتا ہوں نہ یہ مجھے جانتا ہے، نام لے رہا ہے۔ فرمایا قتل کے ارادے سے آیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، بیٹی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے کے لیے آیا ہے۔ حبیب کی آنکھوں میں نم ہے، چہرے پہ غم ہے، دل پہ علم ہے کہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا رسول ہے۔ ابھی حبیب
کا نام کوئی مکے میں جانتا نہیں ہے سوائے ابو لہب، ابو جہل، عقبہ کے، شہبہ کے۔ جنہوں نے بلایا گروپ نے انہی کو پتا ہے، اور یہ نام بھی بتا رہے ہیں، شہر بھی بتا رہے ہیں، بچی بیمار بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پڑوسیوں کو بول کے آیا ہے کہ اس کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالتے رہنا۔ حبیب کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے؟ حبیب کی آنکھوں میں نم ہے، چہرے پہ غم ہے، دل پہ علم ہے، زاروں قطار رونے لگا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا اللہ میں نے حبیب کے ظاہر کو بدل دیا، تو اس کے باطن کو بدل دے۔ میں نے اس کے ظاہر کو بدل دیا، یا اللہ تو اس کے باطن کو بدل دے۔ اتنی دیر گزرنی تھی، کریم آقا کہنے لگے اے حبیب پریشان نہ ہو، میں نے رب سے دعا کر دی ہے، ان ربی لسمیع دعا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بچی پڑوسی پانی ڈال رہا ہے، فکر نہ کر، گھر پہنچے گا، اللہ کی رحمت جوش پہ ہے، ٹھاٹے مار رہی ہے، تو جائے گا تو تیری بچی کو بھی رب شفا عطا کر دے گا۔ آواز سنی، سب کچھ سننے کے بعد حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے کلمہ طیب پڑھا دے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واپس آ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا حبیب کیا ہوا، کام تمام ہو گیا، جان لے آیا؟ فرمایا جان دے کر آ گیا۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں جان لیے نہیں جاتی، جانوں کے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ تم تو نالائق ہو، تم تو بے وقوف ہو، تم تو پاگل ہو، وہ تو اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا رسول ہے۔ کہنے کہ ہم نے تجھے پہلے کہا تھا، کانوں میں روئی لگا لیو، اس کی سندر سندر پیاری پیاری آواز نہ سنیو، اس کا چہرہ چاند سے چمکتا ہوا نہ دیکھیو۔ آ گیا نا تو بھی اس کے داؤں میں۔ حبیب کہنے لگا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یمن پہنچتا ہے، دروازہ بند ہے، حیران ہے کہ دروازہ تو کھول کے گیا تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکتی، پڑوسی چمچ سے پانی ڈال رہے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حبیب نے گھر کا دروازہ بجایا، اللہ اکبر۔ حبیب کی بیٹی اٹھ کے آتی ہے، بیٹی اٹھ کے آتی ہے، پوچھتا ہے کون ہو تم؟ کہا ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ کے آئے ہو، وہ آخری رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے وہاں کلمہ پڑھا تھا، میں نے یہاں کلمہ پڑھ لیا۔ تم نے وہاں کلمہ پڑھا تھا، میں نے، زور سے بولو، یہاں کلمہ پڑھ لیا۔ معلوم چلا نسبت کیا ہے، معلوم چلا نسبت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک کافر آیا، گھوڑے پہ سوار ہے، کہنے کا اے محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کلمہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ تمہارا کلمہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھے گا تو جنت ملے گی۔ انسان لالچی ہے، وہ کہنے گا واقعی؟ فرمایا تو جانتا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔
صحابہ دیکھنے لگے بڑی غصے کی نگاہ سے حضور مسکرائے، فرمایا کلمہ پڑھے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گی؟ سب بولو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا کہہ رہے ہیں، والضحیٰ کی چہرے والے آقا، واللیل کی زلفوں والے آقا، مازا کی آنکھ والے آقا، ید اللہ کے ہاتھ والے آقا، امام الانبیاء، سراپائی رحمت نبی، آپ فرماتے ہیں جنت ملے گی۔ وہ کہنے لگا دیر کیوں کرتے ہو، کلمہ پڑھا دو۔ گھوڑے پہ سوار ہے، مصطفیٰ کریم نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنا تھا، دل کے اندر نور کی کرن روشن ہو گئی، اترنے لگا، گھوڑے سے اترنے لگا۔ دل میں خیال آیا اتر کے حضور کے 10 بوسی کر لوں، قدم بوسی کر لوں۔ اترنے لگا، رکاب میں پاؤں پھنسا، گردن کے بل گرا، سسک سسک کے مر گیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے، روح پرواز کر گئی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ابھی کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا، رکاب میں پاؤں پھنسا، گردن کے بل گرا، سسک سسک کے مر گیا۔ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے، حضور فرمانے لگے میں اس کی قسمت پہ رشک کر رہا تھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کرا، نہ اس نے جہاد کرا، نہ اس نے خیرات کری، مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ڈائریکٹ جنت میں جا رہا۔ تیرا رحمتوں کا چل رہا ہے، صدیاں میں چل رہا ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ کریم کی رحمت جوش فرمایا میں اس کی قسمت پہ رشک کر رہا ہوں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ خیرات، نہ جہاد، مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے جنت میں جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت مصطفیٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے والضحیٰ کی چہرے والے آقا کو، واللیل کی زلفوں والے آقا کو، مازا کی آنکھ والے آقا کو، ید اللہ کے ہاتھ والے آقا کو اذن دے کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ ہم نے تمہیں دنیا میں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں میں، اور خالی تم پہ ہی نہیں سب کے لیے رحمت للعالمین، چرند کے لیے، پرند کے لیے، حیوانات کے لیے۔ ایسے کریم آقا کی ہم امتی، ہمیں تو ناز کرنا چاہیے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کتنا اعلیٰ۔ صحابہ فرماتے ہیں جس دن مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دکھتا، محمدی عربی کا چہرہ صحابہ نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کا چہرہ اداس ہوتا، ایک دوسرے سے پوچھتے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیا کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ وہ کہتے آج والضحیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا، واللیل کی زلفیں نہیں دیکھی، مازا کی آنکھ نہیں دیکھی، ید اللہ والے ہاتھوں کو بوسہ نہیں لیا۔ جب دیکھ لیتے تو مسکراتے، بھلے 3 دن کے فاقے سے ہوتے صحابہ، چہرے پہ نکھار ہوتا، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ کے صحابہ ہوں اور فاقہ کریں؟ ہاں میری آقا کریم خود 4 دن، 5 دن، 3 دن فاقہ کرتا۔ اللہ نے سب عطا کرا۔ وہ نبی جن کی انگلی سے چشمے جاری ہوں تو 313 صحابہ پانی بھی پی لیں، مچھلی بھی بھر جائیں، جانور بھی پی لیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ مگر اے غلام امتیوں، مصطفیٰ کریم نے بتانا تھا
کہ دین کے کام کے لیے پریشانی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، مگر تم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے ہٹنا نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑنا نہیں ہے، رحمان سے ناطہ توڑنا نہیں ہے۔ مگر ہم تو تھوڑی سی پریشان ہوں، تھوڑی سی تکلیف آئے کہ نہیں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی پریشان ہوں، ارے پیر صاحب کا مرید بھی ہوں پھر بھی پریشان ہوں۔ کیا فائدہ نماز کا، کیا فائدہ روزہ کا؟ شیطان کا کام ہے نا وسوسے ڈالنا، کیا کام ہے خیرات کرنے کا؟ مجھ سے اچھا تو فلاں بندہ ہے، نہ کبھی نماز پڑھتے عید کی دیکھی، نہ کبھی مسجد میں جاتے دیکھا، نہ کبھی خیرات کرتے دیکھا، نہ ذکر و اذکار کرتے دیکھا، بڑا مالدار ہے، پراڈوں میں پھرتا ہے۔ تو غور کرو دوستو، فکر نہ کرو، غور کرو، توجہ کرو، فکر ہم نے نہیں کرنی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ دیوانوں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فکر نہ کرو، غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے جنت بھی بنائی اور زور سے بولو، اب دنیا میں جنت لینی ہے تو لے، آخرت میں جنت لینی ہے تو تیاری کرو، پھر آخرت کی تیاری کرو گے تو دنیا میں پریشانی آنی ہے، تکلیف آنی ہے۔ اللہ مال دے کے آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرے نام پر کتنی خیرات کرتا ہے، اللہ صحت دے کے آزماتا ہے کہ یہ بندہ کتنی مرتبہ قیام اور رکوع اور سجود میں میری بارگاہ میں جبی کو جھکاتا ہے، کتنی دفعہ میرے گھر کے دروازے پہ آتا ہے، کتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پکارتا ہے، کتنی دفعہ سبحان ربی العظیم پکارتا ہے، کتنی دفعہ سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کتنی دفعہ پڑھتا ہے، کتنی دفعہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے۔ رب آزماتا ہے، تجھے صحت دے کے آزمایا، تجھے مال دے کے آزمایا، تجھے شہرت دے کے آزمایا، تجھے اولاد دے کے آزمایا، تجھے بادشاہت دے کے آزمایا، تجھے سلطنت کا مالک بنا کے آزمایا۔ اے بندے تو آزمائش کے لیے آیا، دنیا میں آیا ہے جب ماں کے شکم میں بھی نہیں ڈالا، بھیجا تھا، اس سے پہلے تیرا پتلا بنا کر تیرے اندر روح ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ پوچھا کیا کرے گا زمین پہ جا کر؟ کیا پوچھا؟ کیا جا کر زمین پہ کیا کرے گا؟ یا اللہ تیری ہی عبادت کروں گا، تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ دنیا میں آ کر اس کی عبادت سے بھی دور ہو گیا، اس سے مدد مانگنے سے بھی دور ہو گیا، اور پھر کہتا ہے کہ دنیا کے اندر تو پریشانی پریشانی ہے۔ ارے رب تو بہت پیار کرتا ہے، رب اپنے بندوں سے موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ وقت کم لیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا، سب بولو پیچھے والوں کی آواز، موسیٰ علیہ السلام کو، میرے نبی کی تو شان اعلیٰ، میرے نبی کی شان تو اعلیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، آپ کلیم اللہ ہیں، رب سے کلام کرتے ہیں، رب سے بات کرتے ہیں، کوئی دور پہ جاتے ہیں، میرا بھی ایک پیغام لے جانا، میرا بھی ایک پیغام لے جانا۔ بہت غریب ہوں، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے صحیح، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، سردی ہوتی ہے تو پریشان، گرمی ہوتی ہے تو پریشان، دن ہوتا ہے تو پریشان، رات ہوتی ہے تو یا نبی اللہ دعا رب کی بارگاہ میں پیغام لے جاؤ کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، میری پریشانی ٹل جائے، میری مصیبت ٹل جائے۔
موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دی، چل پڑے۔ رستے میں ایک اور امتی ملا، نوجوان، کہنے یا نبی اللہ، تھا مالدار، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوئی دور پہ جا رہا ہوں۔ کہا میری ایک عرض ہے، ایک میری عرض ہے، ایک عرضی لے جائیں، ایک پیغام لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اتنا پیغام دے دینا کہ اس نوجوان کے پاس اتنا مال ہو گیا ہے کہ وہ عبادت کم کرنے لگا ہے، کچھ مال کم ہو جائے میں اس کی عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دنیا مال مانگتی ہے، تو مال کم کراتا ہے؟ کہا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مالی کی حقیقی سے دور نہ ہوں، اپنے مالی کی حقیقی سے ناطہ جڑا رہے، نسبت قائم رہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، عرض کرنے کے مولا فلاں بندہ فلاں بستی میں رہتا ہے، بہت ہی غریب ہے، بہت ہی غریب ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ سونے کے لیے بستر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے لباس ہے۔ مولا کرم فرما۔ رب نے فرمایا موسیٰ ہے تیرا امتی، بندہ تو میرا ہے، بندہ تو میرا ہے نا، پریشان نہ ہو، اس کو کہے شکر ادا کرے میرا۔ کیا کہے؟ ہم تو کھانا کھایا کہنے نمک تیز تھا، مرچیں تیز تھی، شکر ادا کرنے پہ راضی نہیں۔ کڑھائی بنی ہوتی، یہ بنا ہوتا، وہ بنا ہوتا، کیا کہا؟ رب نے کیا کہا؟ زور سے بولو، شکر ادا کر۔ یا اللہ ایک اور بندہ ملا، پیغام دیا ہے کہ نوجوان ہیں، مال بہت ہے، بکریاں بہت ہیں، عبادت میں کمی آ رہی ہے، مال کم ہو جائے۔ رب نے کہا کہ وہ اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا کم کر دے۔ کیا کرنا؟ رب کا کہنا۔ کلیم اللہ واپسی آئے تو پہلے وہ نوجوان ملا، پوچھا یا نبی اللہ کیا پیغام لائے ہو؟ فرمایا پیغام یہ ہے کہ تو مال کم کرنا چاہتا ہے۔ کہاں وجہ کہ میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں اس طریقے سے اپنے مالی کی حقیقی کو یاد نہیں کر سک رہا، راضی نہیں کر سک رہا۔ فرمایا اس کو شکر ادا کرنا کم کر دے۔ کہنے لگے موسیٰ سارا مال ختم ہو جائے، سارا میرے جسم کی کھال ختم ہو جائے، میری جسم میں صرف روح رہ جائے، میں اپنے مالک کا شکر ادا کرنا پھر بھی نہیں چھوڑوں گا کہ شکر کرنے والوں سے اللہ راضی ہوگا۔ تو کہا پھر تیرا مال بھی کم نہیں ہوگا، تیرا مال بھی مزید بڑھ جائے گا۔ وہ بھوکے کے پاس چلے گئے، وہ مسکین کے پاس چلے گئے، وہ غریب کے پاس چلے گئے، کہنے لگے شکر ادا کر۔ اس نے کہا خاک شکر ادا کروں، پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، سونے کو بستر نہیں، رہنے کو گھر نہیں، فرمایا شکر ادا کر۔ حکم یہی ہے، حکم ربی مرے کیا نہ کرے۔ بیٹھ گیا، شکر ہے میرے مولا، شکر ہے میرے مولا، شکر ہے میرے مولا۔ پیغام آیا نا۔ ایک گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یار سردی کا موسم ہے، شام میں بابا کیسے سوتا ہوگا، واپسی آؤں گا تو اس کو بستر گھر سے لا کے ضرور دوں گا۔ پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا، اب دل میں خیال آنے لگا،
چلے گیا کام پہ. دوسرا گزرا, اس نے کہا بابا کو کبھی روٹی کھاتے نہیں دیکھا, یہ جو کھانا میں لے کے جا رہا ہوں نا کام پر, بہتر ہے کہ یہ کھانا میں اللہ کے نام پر اس کو دے دوں. کھانا بھی آ گیا, پانی بھی آ گیا, شام ہوئی بستر بھی آ گیا. دوسرا دن گزرا, ایک بندہ آیا, کہنے کا بابا سردی میں اوس پڑتی ہے, میں چھپرا باندھ دوں, چھپرے کے اندر رہ لینا. چھپرا بھی بن گیا. کچھ دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتا بابا کیا حال ہے؟ کہ تو ایسا وظیفہ بتا کے گیا ہے, خدا کی قسم جس دن سے شکر ادا کرنا شروع کرا ہے, ارے تن پہ کپڑا بھی اچھا ہے, تن پر کپڑا بھی اچھا ہے, کھانے کو بھی نعمتیں مل رہی ہے, سونے کے لیے بستر بھی مل گیا ہے, دھوپ پڑتی تھی تو دیکھ سایہ بھی ہو گیا ہے, اوس پڑتی تھی تو دیکھ اب سایہ ہو گیا ہے, اب اوس بھی نہیں پڑتی, سردی بھی نہیں لگتی, گرمی بھی نہیں لگتی. موسیٰ ایسا وظیفہ بتا کے گیا ہے کہ میں ہر وقت شکر ہے میرے مولا, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. یاد رکھو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. شکر, وہ کہہ رہا تو میرا شکر ادا کر, میں تیرا شکر ادا کروں گا. تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. تو بندوں میں کر, میں فرشتوں میں کروں گا. تو زمین پہ کر, میں عرش معلیٰ پہ کروں گا. اب یہ بازی تمہارے ہاتھ. آج ہم غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں. غوث اعظم نے 25 سال تلک جنگلات میں رہ کر سوکھے پتے کھا کر اللہ کی عبادت کری ہے. اللہ کی پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی, چھالے پڑ گئے. کسی نے پوچھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ نکلا, آپ گیلے پتے کیوں نہیں کھاتے تھے؟ فرمایا گیلا پتا جو درخت سے لگا ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, میں اس کو کیوں توڑتا؟ میں تو جو سوکھ جاتا تھا اس کو چبا لیتا تھا. یہ ہے عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, شہباز لامکانی, تصویر سمدانی, غوث سمدانی. شان تو نرالی ہے. اور خالی یہ نہیں, ہر پیر کا عرس سال میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ سال میں. میرے پیر دستگیر کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے, ہر جمعرات ہوتا ہے, ہر روز ہوتا ہے. کوئی جمعرات کو گھر میں جلیبی بانٹ رہا ہوتا ہے, کوئی حلوہ بانٹ رہا ہوتا ہے, کوئی کھیر بانٹ رہا ہوتا ہے, کوئی چراغا جلا رہا ہوتا ہے, کوئی دیا جلا رہا ہوتا ہے, کوئی ہار چڑھا رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا, ایسا راضی کر لیا, ایسا راضی کر لیا, ایسا راضی کر لیا کہ رب نے فرشتوں کی جماعت کو بلایا اور اعلان کرا کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. عبد القادر جیلانی نے لوگوں کے دلوں میں میری اور میرے پیارے محبوب کی محبت ڈالتی ہے. اب یہ دل اللہ اللہ کرنے لگ گئے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے ہیں, یہ نماز پڑھنے لگ گئے ہیں, یہ چوری سے بچ گئے ہیں, یہ زنا سے بچ گئے ہیں, یہ زیادتی سے بچ گئے ہیں. انہوں نے گناہوں سے توبہ کر دی ہے, انہوں نے ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ گئی ہے. فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, عبد القادر جیلانی نے لوگوں کے دلوں میں میری اور میرے محبوب کی محبت ڈالی ہے. میں نے لوگوں کے دلوں میں عبد القادر جیلانی کی محبت ڈالی. کیوں نہ کہوں عجب شان تیری یا غوث جلی ہے, عجب شان تیری یا غوث جلی ہے. تو بنتا ولی ہے, تو بنتا ولی ہے. عجب شان تیری یا غوث جلی ہے, تو بنتا ولی ہے.
تو بندہ ولی ہے عجب شان تیری یا غوث اس کا نام ہے عبد القادر جیلانی. اور وہ عبد القادر جیلانی جو آپ کے پاس جو بھی آ جاتا اور آپ جو آتا نگاہ ولایت آتا اور کہتے کہ بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, اپنے گناہوں سے. ان اللہ یحب التوابین, بے شک رب توبہ کرنے والے کو محبت کی نگاہ سے, زور سے بولو, رب کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کس کے لیے؟ توبہ کر. تو غوث اعظم کے پاس کئی ہزار لوگ آتے اور توبہ کر لیتے, اور توبہ کرنے کے بعد پھر ذاکر اور عابد بن جاتے, زاہد بن جاتے. پھر غوث تو عام نام نہیں ہے, وہ غوث سمدانی ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کی شان ہی نرالی ہے. مسلمان اور ہندو کا واقعہ میں نے پہلی تقریر میں سنایا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ 11ویں کا آج آخری ہمارا سلسلے کا پروگرام ہے, اس کو سنا کر اجازت چاہوں گا. اور میں دیکھتا ہوں آپ کا زور ہے کہ سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو کشادہ رزق عطا فرمائے, اللہ آپ سب کی عمر دراز فرمائے. وہ واقعہ جو 4 کتابوں کے اندر موجود ہے. کتاب کا نام ہے جمال اولیاء, کتاب کا نام ہے, لکھنے والا مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند پہلا. دوسرا کتاب کا نام ہے کنز الخطیب, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255. تیسرا ذکر جمیل مولانا شفیع کاڑوی صاحب کی کتاب, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104. کتنے حوالے ہو گئے؟ اب رہ گیا چوتھا حوالہ. چوتھی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء, لکھنے والا سائم چشتی, اور پہلی جلد اور صفحہ نمبر 842. کتنے حوالے ہو گئے؟ آپ لکھتے ہیں ایک مسلمان کو ایک ہندو کی بی بی پسند آ گئی, بڑی خوبصورت تھی, مسلمان کے علاقے میں رہتی تھی. اس نے کہا کہ کاش یہ کلمہ پڑھ لے, کاش اور میں اس سے نکاح کر لوں تو بات بن جائے گی. مگر ہندو نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان کے ارادے کچھ گڑبڑ لگتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤں. لاہور کا ایریا ہے, راجہ مہاراجہ کی حکومت ہے. ہندو اپنی بیوی کو لے کے پیدل پیدل چل پڑا. مسلمان شام کو جب گھر آیا, سامنے گھر کو دیکھا بند. پڑوسی سے پوچھا کہاں گیا؟ کہ نہیں, یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. گھر چھوڑ کے چلے گیا.
وہ کہنے لگا گھر چھوڑ کے چلے گیا؟ کس رستے سے گیا؟ یعنی اس رستے سے گیا، گھوڑے پہ سوار تھا، چل پڑا۔ اور پیدل جانا اور گھوڑے پہ جانا فرق ہے۔ آگا گھوڑے کو بھگایا، دیکھا کہ ہندو اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا۔ مسلمان کہنے لگا اتنی نازک عورت، اتنی خوبصورت عورت، اتنی پیاری عورت، ظالم یہ رستے میں مر جائے گی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور اس کو میرے حوالے کر، اس کو میرے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا، جہاں چھوڑنا ہوگا میں چھوڑ دوں۔ وہ کہنے لگا ہوا بھگوان، میں تو تجھ سے جان چھٹانا چاہتا، تیرا ارادہ غلط تھا اور تو مجھ سے کہتا ہے۔ اس نے کہا ہاں بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ بٹھا دے، نہیں تو تلوار ہے تیری گردن جسم سے جدا کر دو۔ ہندو ڈرا، ہندو ڈرا، اور ڈرنے کے بعد کہنے لگا کوئی ضامن لے کے آ، کوئی ضمانتی لا، میں اپنی بیوی کو تیری حوالے کروں تو کوئی ضمانتی کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا پاگل، میلوں دور آ گئے ہیں، بستی آبادی ختم ہو گئی ہے، کوئی ضامن نہیں ہے۔ اس نے کہا بغیر ضامن کے تو میں اپنی بیوی تیرے حوالے نہیں کروں گا، ضامن کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن نہیں ہے۔ اس نے کہا عبد القادر جیلانی کو اپنا ضامن بنا لے۔ اس نے کہا بے وقوف 300 سال گزر گئے ہیں، مر گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں، وہ کس چیز کی ضامن بنے گی؟ مرا ہوا کبھی ضامن بنا ہے؟ عقل تسلیم کرے گی؟ نہیں کرتی۔ 300 سال گزرے ہیں۔ اس نے کہا تو چھوڑ، ضامن بنا لے، بیوی تیرے حوالے۔ اس نے کہا یہ بے وقوف ہے، میں کہہ بھی رہا ہوں 300 سال گزر گئے، مر چکا ہے عبد القادر جیلانی، پھر بھی نہیں مانتا۔ چل کہہ دیتا ہوں ہاں ضامن ہے غوث اعظم، ہے عبد القادر جیلانی ضامن۔ اس نے کہا بیٹھ جا۔ اس نے کہا بڑا اچھا ہے، ابھی تو اس سے بچا رہا تھا، اس کے حوالے خود کر رہا ہے۔ اس نے کہا ضامن عبد القادر جیلانی ہے، غوث سمدانی ہے، پیر لاسانی ہے، شہباز لامکانی ہے، تصویر سمدانی ہے۔ مسلمان کے دل میں تو تھا کہ کسی طریقے سے حاصل کر لوں، تلوار نکالی، گھوڑا گھمایا، اس کو تو بٹھا لیا تھا، مارا گردن پہ رکھ کے تلوار کو، گردن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جسم سے جدا ہو گئے۔ ہندو نوجوان مر گیا، بیوی کو اس کی بٹھایا، چل پڑا، گھوڑے کو دوڑایا، ہندوانی مسکرانے لگی، ہنسنے لگی، ٹھٹے مارنے لگی، سمجھ گیا پاگل ہو گئی ہے، دیکھا ہے نا قتل ہوتا ہوا، گھر جا کے علاج کر لوں گا۔ نہیں کیوں؟ تھوڑی دیر گزری، مڑ مڑ کے دیکھنے لگی، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے۔ اس نے بولا بے وقوف تیرا میاں مر گیا، اب کیسے آئے گا؟ تو نے دیکھا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا میاں نہیں دیکھ رہی، ضامن دیکھ رہی ہوں، ضامن کو دیکھ رہی ہوں، ابھی تلک نہیں آیا۔ اس نے کہا تو بھی بے وقوف، تیرا میاں بھی پاگل تھا، وہ 300 سال گزر گئے ہیں، غوث اعظم کا انتقال ہو گیا ہے، مر چکے ہیں، ضمانتی ایسا بنایا ہے۔ ضمانتی وہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے، کوئی نہیں آئے گا عبد القادر۔ پھر مڑ کے دیکھا کہ مٹی اڑ رہی، مٹی اڑنے لگی، کیا دیکھ آ رہا ہے ضامن؟ اس نے کہا چیتے اور شہر میں کسی جانوروں میں جنگل میں لڑائی ہوئی ہے، مٹی اڑی ہے تو خوش ہو گئی۔
اس نے کہا رک جا زامین آ رہا ہے. اس نے کہا چھوڑ تو بھی بے وقوف پاگل ہے, تجھے تو ٹھیک کر دوں گا. اس کا تو کام تمام کر دیا ہے. گھوڑا دوڑا آیا, دیکھا کہ لڑکی ہنسنے لگی, مسکرانے لگی, آنکھوں میں نم ختم, چہرے پہ غم ختم, دل پہ علم ختم. کہنے لگی دیکھ زامین آ رہا ہے, عربی لباس ہے, سر پہ دستار ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, آ رہا ہے. دیکھا کہ دو بزرگ سفید داڑھی مبارک, چہرے پہ دستار ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, آتے ہی اس مسلمان کی گردن پہ ماری, سر سے جسم سے سر جدا ہو گیا. کہا بیٹا زامین آ گیا ہے, اب اجازت. فرمایا آپ کا نام عبد القادر جیلانی ہے؟ فرمایا جی. جی. فرمایا اس جنگل میں میرا کوئی ہے نہیں, گھر جاؤں گی تو ماں پوچھے گی کہ داماد کہاں ہے, اور شوہر کے گھر جاؤں گی تو ساس پوچھے گی میرا بیٹا کہاں ہے, کیا جواب دوں گی؟ ایسا کرو مجھے اس کی لاش کے پاس چھوڑ دو, اس کی لاش کے پاس چھوڑ دو. فرمایا چلو پیدل پیدل. غوث اعظم خود گھوڑے پہ سوار, وہ پیدل 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 جب پہنچے فرمایا یہ تیرا شوہر ہے. لڑکی نے دونوں ہاتھوں کو کھولا ایسے کرا اور کہنے لگی کہ مجھے بھی مار دو, یا اس کو زندہ کرو اللہ کے حکم سے, یا مجھے بھی مار دو. انہوں نے کہا زندہ کیسی ہوگی, منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی, کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا, جسم سے نکلی روح کبھی واپس نہیں آتی, یہ کیسے زندہ ہو؟ کہنے لگی پھر مجھے بھی مارو. پھر کہا کہ اس کو زندہ کر دو اللہ کے حکم سے. آپ نے پھر وہی کہا کہ منہ سے نکلی بات, کمان سے نکلا تیر, جسم سے نکلی روح کبھی واپس, زور سے بولو. فرمایا نہیں آتی. 12 سال کی ڈوبی ہی کشتی, 59 براتی تھے, 60 مدولہ تھا, ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا. میرا تو ایک ہی ہے, میرا تو ایک ہی ہے. عبد القادر جیلانی نے آسمان دیکھنے کے بعد سر نیچے کرا, جسم کو, سر کو جسم سے جڑوایا, ٹھڈا مارا, کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا, وہ زندہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا, 4 کتابوں کا حوالہ دیا, زندہ ہوا. لڑکی ہنسنے لگی خوشی کے مارے. کیا کہنے لگی؟ خوشی کا ہنسنا ایک علیحدہ ہوتا. وہ کہنے لگے اب بھی ہنستی ہے, یہ تو غوث کی زمین پہ ٹور ہے, میں تو عرش پہ بھی ٹور دیکھ کے آیا ہوں. دیر نہ کر, مجھے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے دے, تو بھی نبی کا کلمہ پڑھ. یہ ہے عبد القادر جیلانی, جو 300 سال گزرنے کے بعد بھی پکارے تو اللہ مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. اللہ مردوں کو ان سے پھر بھی زندہ کروا دیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے الا انا
اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور اللہ والے میرے دوست ہیں۔ ولی مانا ولی مانا دوست، اور جب رب سے جس کی دوستی ہو جائے، ارے علاقے کے ایس پی ڈی ایس پی آئی جی ڈی آئی جی سے دوستی ہو جائے، یہ تو بڑا کہہ دیا، علاقے کے کونسلر سے چیئرمین سے دوستی ہو جائے تو بندہ کالر کو ذرا اونچی کر کے چلتا ہے، ایم پی ایم این اے سے دوستی ہو جائے تو تھوڑی کالر اور اونچی ہو جاتی ہے، علاقے کے ایس ایچ او سے دوستی ہو جائے تو کالر اونچی کر کے چلتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ابھی ایک فون کروں گا، ابھی تھانے سے موبائل آ جائے گی۔ یہ تو دنیا کی ہے دوستی، ارے جس نے رب سے دوستی کری، جس نے اپنے رب کو راضی کرا ہو، 25 سال جنگل میں رہ کر پتے کھا کر اللہ کی عبادت کری ہو، 40 سال تک عشاء کی وضو سے نماز فجر پڑھی ہو، اللہ اکبر، کیوں نہیں اللہ ان کی آواز سنے گا، کیوں نہیں ان کی پکار سنے گا، ان کے چاہنے والوں کی صلاح سنے گا۔ اللہ اکبر، معلوم چلا جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی قلم بن جاتا ہے، اللہ اس کی نگاہ بن جاتا ہے۔ اب بولو کہ اللہ تو ہاتھ سے بھی پاک ہے، اللہ پاؤں سے بھی پاک ہے، اللہ نگاہ سے بھی پاک ہے، اللہ زبان سے بھی پاک ہے، ہاں ہاں اللہ زبان سے بھی پاک ہے، اللہ آنکھ سے بھی پاک ہے، اللہ پاؤں سے بھی پاک ہے۔ جب اللہ والا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے، ولی دعا کرتا ہے، رب کہتا ہے فرشتوں تم کھڑا ہو جاؤ، یہ میرا دوست ہاتھ اٹھا رہا ہے، میں نے اس کی لاج رکھی ہے، یہ اس کی میرا ولی زبان سے کہہ رہا ہے، میں اس کی لاج رکھی ہے، اس نے نگاہ ڈالی ہے، میں نے اس کی لاج رکھی ہے، رحمت ہی رحمت کرتی ہے، برکت ہی برکت کرتی ہے، عصمت ہی عصمت کرتی ہے۔ معلوم چلا جو مصطفیٰ کے دامن سے با، یہ ہے شان ولی، یہ ہے نسبت، یہ ہے نسبت۔ اب کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، سنا ہے کہ بلقیس کا تخت تھا، 80 گز لمبا تھا، 80 گز چوڑا تھا، 7 منزلہ تھا، 80 گز 7 300 میل سفر، یہ بھی کم بتایا، اس سے بھی زیادہ لکھا ہے کتابوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لائے گا، جنات بھی تابع تھے، ایک جن کہنے لگا ایک دن میں، 2 دن میں، ایک رات میں، آدھی رات میں، آدھے دن میں، 1 گھنٹے میں۔ ایک اہل کتاب کھڑا ہوا جس کی نسبت سلیمان علیہ السلام سے تھی، کہنے لگا یا نبی اللہ آپ حکم دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے جنات حیران ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون ہے یہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاں ہماری اجازت ہے۔ صرف پلک جھپکی، بلقیس کا تخت حاضر، 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 7 منزلہ، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی، اسمبلی لگی تھی، سارے حاضر ہو گئے۔ پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے عاصم بن برقیہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، رب کے فضل سے ہوا۔ امتی کس کا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ امتی سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکے تو بلقیس کا تخت آ جائے،
وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، سراپا رحمت نبی ہے، ارے اس کا امتی حسنی بھی ہو حسینی بھی ہو غوث ہو، اور وہ چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ پلک جھپکنے سے پہلے پوچھا کس طاقت سے آیا، کون سی طاقت ہے، کیا پڑھا ہے؟ بلقیس کا تخت لانا آسان کام؟ فرمایا پڑھا ہے اللہ الصمد۔ کیا پڑھا ہے؟ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کی طاقت سے آیا۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کا امتی اور غلام ہے، تو میرے نبی کے غلام کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوانوں کا، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوانوں کا، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی ہے ہر دیدار علی یہی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھائیوں کو دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پڑھ لو نہیں تو قرآن پڑھو، اپنے پاس سے نہیں بولنا، کہا یہ کرتا ابا کو دے دینا، آپ نے آنکھوں سے لگایا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا لگنا، وہ بھی نبی باپ بھی نبی، لگنا تھا بے نور میں نور۔ یہ ہے نسبت۔ لوگ کہتے ہیں نسبت سے ملتا کیا ہے، نسبت سے ملتا کیا ہے؟ ارے دامن مصطفیٰ کو تھام لے، دامن مصطفیٰ کو تھام لے، عشق مصطفیٰ میں گم ہو جا، دیکھ دنیا میں بھی تیرا چرچا ہوگا، قبر بھی تیری روشن ہوگی، حشر میں بھی تیری شفاعت آقا کرے۔ دیکھا نہیں تم نے خادم حسین رضوی کو؟ پاؤں سے معذور ویل چیئر پہ چلتا تھا، مگر جب رسول اللہ کی دین کی بات کرتا تو کسی سے ڈرتا نہیں تھا، نہ کسی سے بکتا تھا۔ جب انتقال ہو گیا تو کتنی شان سے جنازہ گیا۔ تاریخ گواہ ہے پاکستان کی، آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ دوستو اب بھی نبی کی غلامی کا پٹا پکا ڈالا، نسبتوں کو مضبوط کر لو، تعلقوں کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ لو، اللہ کے ذاکر بندوں کے ساتھ جوڑ لو، عابد بندوں کے ساتھ جوڑ لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ آج محمد جہانگیر چشتی زلفی صاحب نے اپنے گھر میں سالانہ 11ویں شریف کا یہ انتظام کرا۔ ہمارا آج کا پیغام یہ ہے، آج کے اجتماع کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، رزق حرام سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، اچھے عمل کرنے ہیں۔ آج کی 11ویں کا مقصد صرف یہی، حلیم کھانا مقصد نہیں، قورمہ بریانی کھانا مقصد نہیں، وہ تو پیٹ بھرنے کے ہے، کلو اشربو اللہ کی نعمتیں ہیں، کھا کے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ مگر پیغام یہ ہے کہ دوستو اللہ کے گھر سے ناطہ جوڑ لو، اللہ کے گھر سے ناطہ جوڑ لو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، 1:50 ہو گئے، دل تو چاہتا ہے گفتگو کروں، مگر انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ فقیر حاضر ہوگا۔ یاد رکھو گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی سنایا ہے، ہٹ کے کوئی بات نہیں کری۔ کسی کو اس پہ اتفاق نہ ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے، میرا تو کام ہے
کہ پیغام دینا. میرے مرشد پاک فرماتے ہیں ہم تو نمک کا چھینچا لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ نمک کا چھینچا لگاتے ہیں. چھینچا نمک کا لگتا ہے. زخم جس پہ ہوتا ہے اس کو جلن ہوتی ہے. جس کے اوپر زخم نہ ہو جلن نمک کرتا نہیں. تو دوستو میرا تو کام تھا جن زخموں کے اوپر نمک لگانا کہ جو بے نمازی ہے نماز پڑھنے لگ جائے, جو چور ہے چوری چھوڑ دے, جو شرابی ہے شراب چھوڑ دے, جو زانی ہے زنا چھوڑ دے, جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور مالک حقیقی کی بارگاہ میں آ جائے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آج کا اجتماع, آج کا پیغام غوث سمدانی کی طرف سے یہی دیتا ہوں کہ سچے دل سے توبہ کر لو گناہوں کی. یہ یاد رکھو انسان کی زندگی کا کوئی نہیں پتا. کوئی سمجھے کہ میں 100 سال جیوں گا, میں 200 سال جیوں گا, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, اگلی سانس کا نہیں پتا آئے گی کہ نہیں آئے گی. زندگی پانی کے بلبلے کے مانی تھے. انسان جوان ہو کے بولتا ہے ہاں تو باپ نے کیا کرا, ماں نے کیا کرا, گھر والوں نے کیا کرا, میں تو خود بڑا ہو گیا. ارے جب تو چھوٹا سا پیدا ہوا تھا تجھے اپنا پیشاب کا بھی نہیں پتا تھا, اپنی پوٹی کا بھی نہیں پتا تھا. تو اپنے پیشاب کے اندر ہی سن جاتا, اپنی پوٹی میں ہی سن جاتا, مگر تیری ماں نے تجھے پیشاب سے بھی صاف کرا, پوٹی سے بھی صاف کرا. ہلکے ہلکے تجھے بڑا ہوتا گیا, خود گیلے میں سوئی, تجھے سوکھے میں سلایا, خود کھایا نہیں کھایا, تجھے کھلایا, تجھے پرورش کرا, تجھے بڑا کرا, تجھے جوان کرا. آج تو کہتا ہے کرا کیا ہے؟ یاد رکھ تیری نمازیں, تیرا روزہ, تیرا حج, تیری خیرات, تیرا صدقہ, سب کچھ ایک طرف. ماں باپ راضی نہیں ہوئے تو تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی, تیرا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا, تیری خیرات بھی قبول نہیں ہوگی, تیرا جہاد بھی قبول نہیں ہوگا, تیری تبلیغ بھی قبول نہیں ہوگی. اور ماں باپ راضی ہو گئے تو تو صرف 5 ٹائم اللہ کے گھر جاتا رہا. ماں باپ راضی ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کری تھی, یا اللہ میں بستامی سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. آواز آئی کہ اللہ کی بندی میں اس سے راضی ہو گیا, اس کو ولی بنا دیا. اور ایسا ولی بنایا کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ شیر پہ سواری کی. کتنا خطرناک جانور ہے. ہاتھ میں سانپ کا ہینٹر ہوتا تھا, سانپ کا ہینٹر, اور شیر پہ سواری کرتے. کسی نے پوچھا بابا یہ تمہارے تابع کیوں ہو گئی؟ کہنے کہ میں نے صلہ رحمی کری ہے, بڑوں کا ادب کرا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کری ہے, ماں باپ کی خدمت کری ہے. رب نے میری ماں کی دعا سے مجھ پہ کرم اور فضل کر دیا ہے. صدایں درودوں کی آتی رہیں گی, انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام بھائی درود و سلام کے لیے کھڑے ہو